جب مسلمان اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے، کسی زندہ یا مردہ شخص کی طرف سے بطور صدقہ قربانی کرنا چاہے اور ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہو تو اس پر اپنے بالوں اور ناخنوں کا کاٹنا حرام ہے۔ اس کی دلیل سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخن سے کچھ نہ لو، مطلب ان کو نہ کاٹو، کاٹنے سے منع کر دیا گیا۔ بال ناخن کاٹنے کی ممانعت کا وقت ذو الحجہ کا چاند دیکھنے یا پھر ذی القعدہ کے 30 دن پورے ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب ذو الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور کسی مسلمان نے ابھی تک وہ قربانی کا ارادہ نہیں کیا، نیت نہیں کی، اور وہ اپنے ناخن یا بال کاٹ لیتا ہے، پھر 2 دن بعد یا 3 دن کے بعد وہ اپنی نیت بناتا ہے کہ وہ قربانی کرے گا، تو اب اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جب سے اس نے نیت کی ہے اس وقت سے لے کر اور قربانی کرنے تک اپنے آپ کو پابند رکھے، ناخن اور بال کاٹنے سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اور جو کچھ پہلے ہو گیا، مطلب اس نے عشرہ ذو الحجہ کے شروع ہونے کے بعد جو ناخن کاٹے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے سے پہلے نیت کر رکھی تھی، اب عشرہ ذو الحجہ شروع ہو چکا ہے اور اس نے اپنے بال یا ناخن ان میں سے کوئی بھی ایک کاٹ لیا یا دونوں کاٹ لیے، تو اب وہ ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں کرے گا۔ اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہم قربانی نہ کریں، ہم تو گناہگار ہو چکے ہیں۔ بھئی قربانی تو کرنا چاہیے، اور جو اس نے بال یا ناخن کاٹ لیے تھے ارادہ کرنے کے بعد عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے کے بعد، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اللہ سے معافی مانگے۔ اسی طرح اس عشرہ کے دوران مرد اور عورت کا اپنے سر کو دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص سر میں زخم ہونے کی بنا پر اپنے سر کے کچھ بال یا پھر مکمل بال کٹوا لیتا ہے، اس کا ضرورت محسوس کرتا ہے، تو بھئی اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت میں حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جب حج کے بعض اعمال یعنی قربانی کرنے میں محرم کے مشابہ ہے تو بال اور ناخن کٹوانے کی جو ممانعت ہے یہ مسائل بھی اس پر لاگو ہوں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کہ اللہ جل شانہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اللہ کے پاس